شمائلہ صاحبہ، یہ جو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا، اوبیسلی کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جس کے اوپر حکومت کا کنٹرول نہیں ہے، لیکن جس طرح ابھی شہباز صاحب نے کہا کہ سیاست ہوتی ہے، ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگتے ہیں، لیکن اگر حکومت کی معاشی پالیسیز تھوڑی بہتر ہوتی، آج پاکستان کے اندر اتنی سخت ہوتی کہ مختلف سیکٹرز چل رہے ہوتے، ٹیکس زیادہ آ رہا ہوتا، تو شاید یہ لیوی نہ لگانے پڑتی، کیونکہ پیٹرول کی قیمت کے اوپر بنیادی طور پہ ٹیکس میں اضافہ کیا گیا، کیونکہ باقی جو سیکٹرز ہیں وہاں سے حکومت کو آمدن نہیں ہو رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ نے اپنے سوال میں ہی ایک جواب دے دیا کہ پاکستان میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اس میں کوئی پاکستان کی حکومت کی نااہلی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ہماری ایسا کوئی ویک پوائنٹ ہے یا ہم نے کوئی عوام کے اوپر جو ہے وہ ایکسٹرا بوجھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ پوری دنیا جانتی ہے اور عوام جانتی ہے کہ انٹرنیشنل جو کرائسس چل رہا ہے اس کے اوپر تمام ملکوں کے اندر یہ اس چیز کا جو ہے امپیکٹ آیا ہے۔ چونکہ پاکستان میں لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے، اور ہمیں اس لیے اس کے اوپر تھوڑی سی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ مگر میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب پاکستان کی یہ جو ایران اور امریکہ کی جو جنگ تھی اور ایران رجیم کے اوپر جب بات ہوئی، تو اس نے پوری قوم کو جو ہے وہ ایک متحد کر کے رکھ دیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت قوم نے پاکستانی حکومت، پاکستان کی ریاست اور اپنی ریاست اور اپنی حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ ایشو پاکستان کا نہیں، اس کو پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے۔ دوسری بات، اگر آپ اس طرف آئیں تو آپ یہ سوال ہوتا ہے کہ جی لیوی کی مد میں جو ہے اس کی آپ نے جو پرائس بڑھائی ہے۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں، ہر چیز کی آپ کو ایک پرائس پے کرنی پڑتی ہے، ہر چیز کی۔ یہاں پہ دیر از نو فری لنچ ان دا ورلڈ، دنیا میں کہیں پہ بھی کچھ مفت نہیں ملتا۔ اب اگر آئی ایم ایف کے پریشر کے اندر ہم دیکھیں، کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو کنٹرول کرنا، پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے آپ کو بہت سے ایسے جو ہے وہ فیصلے لینے پڑتے ہیں، کیونکہ اگر آپ معیشت کو ڈبو دیں تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے، اگر معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کو ایک قدم تھوڑا آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم جو ہے وہ اس کی ٹیکس کی مد میں جو یہ آپ نے ابھی بتایا کہ پہلے 128 روپے تھے اور اب جو ہے وہ 118 روپے تھے، اور ہم نے 80 روپے جو ہے وہ کم کیے۔ نہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو آئی ایم ایف کی شرط ہے غالباً وہ 84 روپے کی ہے، 80 روپے کی، 80 یا 84 روپے، اور ہم 118 لے رہے ہیں، اور ہم 118 لے رہے ہیں، تو ہم ایکسٹرا لے رہے ہیں، وہ جس کے حوالے سے آپ کی لیڈرشپ کہتی تھی کہ غلام بنا دیا آئی ایم ایف کا۔ آپ نے 38 روپے کا ڈیفرنس میرا خیال ہے آپ نے بتایا، جی آپ نے 38 روپے۔ دیکھیں، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے اس کی مد میں جو ٹیکس کی مد میں ہم نے اس کو کم کیا، پیٹرول پرائس جب کم کیے ہیں اس میں 80 روپے جو ہے وزیر اعظم نے، وہ تو آپ نے اس میں 80 روپے اضافہ کر دیا تھا نا، 160 پہ لے گئے تھے، لیکن ہم نے کم بھی کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو خسارے سے بچانے کے لیے اور دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے آپ کو کچھ سٹیپ جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی لینے چاہیے، کیونکہ حکومت میں رہتے ہوئے دیکھیں اپوزیشن ہے، انہوں نے پاکستان کے خزانے کو، پاکستان کی عوام کو نہیں سنبھالنا، ان کا کام ہے تنقید کرنا، چیزوں کو، ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا۔ جو جرنلسٹ ہے انہوں نے اپنی نظر سے چیزوں کو دیکھنا ہے، لیکن جو اس وقت حکومت چلا رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے استحکام کے لیے کون سے پوائنٹس۔ میں ذرا اپوزیشن کو بھی شامل کرتا ہوں کہ دیکھیں، میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ حالات جو بھی ہوں، پاکستان جو ہے، پاکستان کی حکومت ہے، اپنی عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور میرا خیال ہے اس مد میں، اس زمین میں جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ٹارگیٹڈ سبسڈی کا جو اعلان کیا تھا، ہم اس کو کیری کریں گے، اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ یہ کہتی ہوں کہ اگر آئی ایم ایف کا پریشر ہے یا عالمی منڈی کے اوپر تیل کی قیمتوں میں، خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور اس میں اگر عوام کے اوپر بوجھ آیا ہے تو اس میں عوام کے ساتھ حکومت بھی کھڑی ہے، پنجاب حکومت کھڑی ہے، وفاقی حکومت کھڑی ہے، ہم نے کہیں پہ بھی اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ عوام کے لیے فری ٹرانسپورٹ ابھی بھی
آپ تو وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ تو کیپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو سپرفیشل قسم کے اقدامات ہیں نا, جو عام بندہ ہے جس نے گروسری کرنی ہے, بچے کو اسکول بھیجنا ہے, بل دینا ہے, دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی شمالہ مثال دوں. ایک بندہ مثال کے طور پہ 40,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے, وہ روز کا پیٹرول صرف 1 لیٹر استعمال کرتا ہے. 1 لیٹر از ویری منیمم. 1 لیٹر کا مطلب ہے کہ وہ مہینے کا 12,000 روپے کا پیٹرول استعمال کرتا ہے. یعنی اس کی تنخواہ کا ایک بڑا چنک جو ہے وہ صرف پیٹرول پہ چلا جائے. وہ کیسے اپنا بجٹ بنائے گا؟ اسی بائک والے کو جو اپنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ سفر کرتا ہے, اسی کو ہی تو سب سے ٹارگیٹڈ سبسڈی کے اندر ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, ٹرانسپورٹرز کو کیا ہے, گڈز ٹرانسپورٹرز کو کیا ہے, تاکہ اشیاء خرد و نوش یا سبزیاں اور اس کی جو ترسیل ہے اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ایکسٹرا منی چارج کر کے ایکسٹرا پیسے لے کر تو مہنگائی جو ہے وہ بڑھ جائے گی. ہم نے اسی لیے تو ٹرانسپورٹرز کو جو ہے وہ کرایہ بڑھانے نہیں دیا. ہم نے جو گڈز ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو ہم نے پیسے جو ہیں وہ کس مد میں دیے ہیں, ان کو اسی لیے دینا کہ عوام کو ریلیف. وہ 1 لاکھ روپیہ یا 1,20,000 روپیہ مہینے کا دیتے ہیں. اس میں آپ کو پتا ہے کہ بس کی ایک دفعہ بھی ٹینکی بھی فل نہیں ہوتی. بس کی ٹینکی بھی 1.5-2 لاکھ روپے سے زیادہ فل ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت نے بھی اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے, ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس دوسرے جو کئی ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں وہاں پہ گیس کی شارٹیج ہوئی, وہاں پہ پیٹرول کی شارٹیج ہوئی, لائنوں میں لگے رہے, قطاروں میں لگے رہے, اور وہاں پہ لوگوں نے ایکسٹرا منی جو ہے اس کے اوپر اضافی چارجز لے کے. اچھا بریفلی مجھے گورنمنٹ نے ان تمام معاملات کو کنٹرول کیا. جی شمالیہ رانا صاحب, اب ذرا رانا صاحب ہے جو اپوزیشن سے بات چیت کا معاملہ ہے, اچکزئی صاحب کی اور وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوگی, کیسے دیکھتی ہے حکمراں جماعت اسے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وزیر اعظم نے اور ڈپٹی پرائم منسٹر اور ہمارے جو بھی لا منسٹر ہیں اور جتنے بھی وزراء ہیں, اور انہوں نے جب بھی فلور آف دی ہاؤس پہ بات کی ہے انہوں نے ان کو مذاکرات کی دعوت دی ہے. چونکہ معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے اس کے اندر بہت سے گروپس بن گئے ہوئے ہیں. سلمان صاحب کا اپنا گروپ ہے, بیرسٹر گوہر صاحب کا ایک گروپ ہے, علیمہ خان صاحبہ کا اپنی ایک سمپتھی ہے اپنے بھائی کے لیے, ان کا ایک اپنا گروپ ہے. تھنک ٹینک جو ان کا تھا, ایک ان کا جو مانگے تانگے کے جو لوگ تھے ان کا ایک اپنا گروپ ہے, اور وہ لوگ جو انہوں نے ادھر کی جماعت سے لے کے ادھر کی جماعت سے لے کے ایک اپنا بٹھایا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ جو ہیں وہ وفادار ہیں اس جماعت کے. تو معذرت کے ساتھ ان کی اے ٹی ایمز بھی تھی, وہ پتہ نہیں آج کل کی طرح, ان کے پتہ نہیں, وہ تو مجھے نہیں پتا, ان کے وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ آپ اس میں سے نکلوا دیں, یہ مناسب نہیں ہے. کیا چیز؟ اور یہ جو ہمارے پاس ہیں, اس کے پاس ہیں, اس کو نہیں, اس کو آپ پلیز نہیں, وہ اے ٹی ایمز تو آپ لوگ کہتے ہیں نا ان کو, جہانگیر ترین کو, علیم خان کو, اور وہ میں اس کے اوپر نہیں بات کرنا چاہتی کیونکہ میں انہوں نے کہی ہے, لیکن نہیں, مجھے مناسب نہیں لگ رہا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم بہت دفعہ ان کو کہہ چکے ہیں مذاکرات, ان کی اپنی جو قیادت, جو اویلیبل قیادت ہے, اور جو انہوں نے کچھ دیر کے لیے رینٹل قیادت مانگی ہے, ان کے ویوز اور ان کے تاثرات, چونکہ وہ پولیٹیکل تھاٹس کے ساتھ آئے ہیں, وہ پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ لوگ آئے ہیں اور جمہوری لوگ ہیں, ان کی سوچ اور ان کی سوچ میں بہت ڈفرنس. اچکزئی صاحب کی سوچ میں اور جماعت پی ٹی آئی بالکل بالکل. اور دوسری بات یہ کہ پریکٹیکل اپروچ رکھنے والا بندہ جو ہے وہ اس وقت تصادم نہیں چاہتا, اور یہ انہوں نے اپنے بیانات سے, شعلہ انگیزی سے اور ریاست مخالف مہم چلا کر اور لوگوں کو انسٹیگیٹ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو ہی بند گلی کی طرف لے کر گئے ہیں. آج ان کا جو سپورٹر ہے معذرت کے ساتھ وہ بھی کنفیوز ہے کہ ہم نے کون سے گھر کی بات کو جو ہے وہ ماننا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی بامانی مذاکرات ہو کے کوئی حل نکل سکتا ہے؟ میں وہی چاہتی ہوں, میں تو وہی بتا رہی ہوں کہ وزیر اعظم کی کاوشوں سے تو پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے, کہ آپ بیٹھیں, آپ آئیں, مذاکرات کریں, جو سیاسی ڈائیلاگ ہے, جو سیاسی ایشوز ہیں ان کو سیاسی میز کے اوپر بیٹھ کر ہی حل ہو سکتا ہے. آپ کا راستہ یہیں سے ہی نکل گیا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر چیز جو ہے
وہ آپ ہینڈسم وزیر اعظم رہا ہے جی ہمارا. ہاں جی ہمارا جو ہے وہ پوری دنیا میں مقبول ہے جی, دنیا پاکستان میں مقبول ہے. پاپولرٹی کی بنیاد کے اوپر پاپولر ایک لیڈرشپ کے طور پر آپ کے ایک دماغ میں غلط فہمی ہے, اس وجہ سے آپ پریکٹیکل کام کی طرف اور پریکٹیکل پالیٹکس کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم جو بھی کہیں گے دنیا پاکستان قوم ہمارے ساتھ ہے, تو آپ نے اپنی پچھلے آپ نے دیکھ لیا میری بہن ٹھیک کہہ رہی ہے, پاکستانی قوم صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ ہے, صرف یہ بھی آپ کی غلط فہمی تحریک انصاف کے خلاف کے ساتھ ہے. پوری قوم پاکستان کے ساتھ ہے. دیکھیں مارکا حق میں کس طرح بات بھی کر دیں, آپ کو بات بھی کر دیں. وہ تو پاکستان میں تو ساری قوم, ہم بھی ہم پاکستانی نہیں ہیں, ساری وہ تو پاکستانی نہیں یہاں پہ تو ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم سیاست کی, میری بات سنیں, ہم تو اینٹی پاکستان ہے اور آپ پاکستانی ہیں. بات سیاست کی ہو رہی ہے, ہم بھی پاکستانی ہیں اور آپ بھی پاکستانی ہیں. پھر پاکستان کا مارکا حق جو ہے تو اس میں کیا کیا, سب سے پہلے ہم نے مارکا حق میں آگے کھڑے ہوئے. اب سب سے پہلے ہم مارکا حق میں کھڑی ہوئے جب ہوا. آپ بیٹھ جائیں, لیکن آپ کوئی تقریب بتائیں. نہیں پر مسئلہ یہ نہیں کہ وہ تو کوئی پاکستانیت کوشچن ہی نہیں ہے نا. وہ تو دیکھیں چاہے نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ڈی آئی, میں نے بولنا ہے یا میں ہمیں ان کے محب وطن ہونے پہ کوئی شک نہیں. ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے آپ سے. ہم غداری کا سرٹیفکیٹ کسی کو میں ہم پہ بھی الزامات. اچھا چلیں میری بات سنیں, نہ ہمیں کوئی ان سے سرٹیفکیٹ چاہیے. ہم نہیں ہم ماشاءاللہ پاکستانی ہیں اور بہت اچھے پاکستانی ہیں, ان سے بہت اچھے پاکستانی. ہم ان کے مشہور ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں مذاکرات کا سلسلہ جب شروع ہوا تو ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اپنا جلسہ مؤخر کر دیں, انہوں نے کیا تھا. جو بات کہی ہم مانتے ہیں.